آگے بڑھتے ہیں. جو متفرق اعتراضات ہیں وہ تصور خورونوش سے متعلق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت میں طیب اور خبیث کا ایک فرق اور شعور رکھا ہے. سوال یہ ہے کہ سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی کو ذبح کرنا جانوروں کی حلت و حرمت میں شریعت کا موضوع ہے، اس کے علاوہ کی تعین انسانی فطرت کرتی ہے. یہ کہنا، اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی کو ذبح کرنا ہے، یہ اصل میں انسان کو حلت و حرمت کا اختیار دینا ہے اور گویا شارع کی جگہ پہ کھڑا کر دینا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نام کی، میں پڑھ دیتا ہوں. اس میں اس تصور کی مکمل نفی کر دی گئی ہے کہ انسان کے پاس کسی چیز کی حلت و حرمت کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ آیت ہے. یہ مشرک اب کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یہاں پر ولا حرمنا من شیء کے الفاظ ہیں. تو اعتراض یہ ہے کہ یہ نفی کی سیاق میں اگر نکرہ آئے تو یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی آیت بتا رہی ہے کہ انسان کے پاس کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ صرف یہ 4 چیزیں، باقی تو انسان جانتا ہے کیا ہے؟ یہ میں نے کہاں بیان کیا ہے کہ انسان کے پاس اختیار آ گیا کہ وہ حرام قرار دے اور حلال قرار دے؟ یہ بتایا ہے بھائی کہ قرآن مجید نے خور و نوش کی حرمتوں کو اور حلتوں کو بیان کرنے کی قرآن مجید نے ابتدا یہاں سے کی ہے کہ لوگوں سے کہا ہے طیبات حلال ہیں وہ کھاؤ اور خبائث ممنوع ہیں. قرآن نے کہا ہے. یہ کیوں کہا ہے؟ یہ بتایا کہ اس لیے کہا ہے کہ انسانی فطرت بڑی حد تک خبائث سے بھی واقف ہے اور طیبات سے بھی واقف ہے. ہاں، ورنہ قرآن لسٹ دے دیتا نا. ورنہ قرآن مجید ایک فہرست بناتا اور یہ کہتا کہ یہ طیبات ہے اور یہ خبائث ہے. ایسا کیوں نہیں کیا؟ یعنی قرآن مجید کے اس اسلوب کو، حکم دینے کے اس انداز کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ قرآن مجید نے یہ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں، اب میں کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دینے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. یہ آیتیں جہاں آئی ہیں، جہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے، ذرا پڑھیے ان کو نکال کے. وہ شروع یہاں سے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو طیب قرار دے کے حلال قرار دیا ہوا ہے ان کو کھاؤ، ان میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے بالاجمال ایک بات کہی. دیکھیے، جس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے معروف کو اختیار کرو اور منکر سے اجتناب کرو، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ حکم دے رہے ہیں، لیکن اس حکم کا شعور، اس کے لیے منکر کیا ہے اور معروف کیا ہے، یہ میں جانتا ہوں. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ اسلوب اختیار نہ کرے. اس کو ایک دوسری طریقے سے سمجھیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کس زبان میں نازل کر رہے ہیں؟ عربی زبان میں. آپ جانتے ہیں تب نازل کر رہے ہیں. عربی آتی ہے تبھی. یعنی اگر دنیا میں کوئی قوم عربی نہیں جانتی تھی، اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی عربی نہیں جانتی تھی، تو پھر یہ قرآن عربی میں نازل ہو سکتا تھا؟ اچھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی تو ان قوموں کی زبان میں نازل کی. قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ آپ کی قوم کی زبان میں ہے یا آپ کی زبان میں ہے، بلسانک. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس زبان میں کسی بات کو پہنچانے کی صلاحیت مخاطبین کے پاس موجود ہے. یہی معاملہ جو ہے یہ معروف اور منکر کا ہے، یہی معاملہ طیبات و خبائث کا ہے. جس وقت آپ زبان بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو تعین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ فلاں جانور ہے یا یہ فلاں چیز ہے، اور وہ الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک پوری کیٹیگری کو بیان کر دیتے ہیں. تو اگر اس کیٹیگری کا شعور آپ کے اندر نہیں، اس پوری صنف کو آپ نہیں جانتے، تو یہ لفظ استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر میرے مخاطبین ہیں وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ چیزیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور بدصورت بھی ہوتی ہیں، تو میں یہ جملہ بول سکتا ہوں کہ آدمی کو خوبصورت چیزیں اپنے گھر میں لانی چاہیے. یہ لفظ میں اس اعتماد کے ساتھ بولتا ہوں کہ میرے مخاطبین خوبصورت کی ایک صنف سے یا کیٹیگری سے واقف ہیں. تو یہ بات ہے جو میں نے اپنی کتابوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ معروف اور منکر کی فہرست بنائیں یا وہ طیبات و خبائث کی فہرست بنائیں، چونکہ مخاطبین ان سے بالاجمال واقف ہیں، بالعموم غلطی نہیں کرتے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اجمالی حکم دیا، اس کے بعد جہاں اشتباہ کا امکان تھا وہاں پر اپنی شریعت دے دی. یہ بتایا ہے. تو اس بات کو یہاں سے سمجھیے. یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں حلال قرار دے دیں یا حرام قرار دے دیں، اب میں کچھ کرنے جا رہا ہوں. وہ اللہ کا حکم ہے جس کی وضاحت کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسولوں کا حکم. اگر اللہ اور اللہ کے رسولوں کا حکم نہیں آئے گا
تو طیبات و خبائث کے بارے میں جو میرا ایک فطری علم ہے اس پر میں عمل کروں گا بغیر یہ اصطلاحیں بولے ہوئے. یعنی میں وہاں حرام حلال کی اصطلاحیں نہیں بولوں گا، کیونکہ یہ اصطلاحات، یہ تعبیریں، یہ تصورات، یہ کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، یہ تو پیغمبر آ کے بتائیں گے. لیکن اگر پیغمبر نہیں آئے دنیا میں یا پیغمبروں کی دعوت مجھ تک نہیں پہنچی تو میری فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ میں کچھ چیزوں کو اچھا سمجھ کے اختیار کروں گا، کچھ چیزوں کو برا سمجھ کے ان سے اجتناب کروں گا. کھانے پینے میں بھی یہ شعور میرے اندر موجود ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ شعور عالمگیر ہے، اس کے اطلاق میں غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عربوں کے اس احساس یا اس شعور کو سامنے رکھ کر طیبات و خبائث کے الفاظ جو جنرل الفاظ ہیں وہ استعمال کر دیے ہیں، کیونکہ مخاطبین اس بات سے واقف ہیں. اور چونکہ مخاطبین واقف ہیں تو آگے یہ سمجھایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی چیز کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں تو اسی فطرت کی وضاحت کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے قرآن مجید کو اگر آپ کھولیں گے اور وہاں پر آپ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں احکام عشرہ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں یہ تکبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بڑا جرم ہے، اور بعض چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں تم ان کے قریب جاؤ. یہ قرآن کا بیان بھی بیان فطرت ہے. یعنی جو کچھ انسان کی فطرت جانتی ہے سمجھتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ہر جگہ نیا حکم نہیں ہوتا بلکہ فطرت کے اندر موجود کسی چیز کی تائید کی جاتی ہے، تاکید کی جاتی ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کا حکم بیان ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کیا ہر مقام پر نیا حکم مانیں گے؟ نہیں، وہ تو ایک ہی حکم ہے. اچھا، میں نے تو بتا دیا تنقید کر کے کہ کسی جگہ بھی ابتدائی حکم نہیں ہے، بلکہ جو نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی ہے اس کی تاکید کی جا رہی ہے. تو چیزیں تاکید کے طور پر کہی جاتی ہیں، وضاحت کے طور پر کہی جاتی ہیں. وہ پائی کہاں جاتی ہیں؟ وہ چیزیں وہ فطرت میں پائی جاتی ہیں. تو قرآن میں بھی بیان ہوگی تو یہ کہا جائے گا یہ بیان فطرت ہے. تو میں نے حدیثوں کے اندر جو بعض چیزیں آئی ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بیان فطرت ہے. اگر کسی حدیث میں یہ کہا جائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یا قرآن میں یہ آیت آ گئی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یہ بیان فطرت ہی ہے. تو بیان فطرت کہنے کا مطلب اللہ کی کتاب سے باہر جانا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ وہ بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہی نہ آتی تو ہمیں معلوم نہ ہوتی. یہ بات تو معلوم معروف تھی. اس میں انسان غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اطلاق میں خرابی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی تاکید کرتے ہیں، کبھی اس کی تائید کرتے ہیں، کبھی اس کی کسی غلطی پر متنبہ کرتے ہیں. ان چیزوں کو ان کی اصل میں جاننا یہی دین میں تفقہ ہے. اچھا، ہم سے بھی جو آخری بات آپ نے کی، اگلے جو 2-3 اعتراض ہیں اسی سے متعلق ہیں. یہ جو فطرت کے اندر طیب اور خبیث کا ایک شعور ہے اور انسانی فطرت اباح کرتی ہے جو خبائث ہیں ان سے، ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ اس تصور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے گو جو ہے وہ لائی گئی ہے اور آپ نے کہا بھائی میں تو یہ نہیں کھاتا، تو رسول اللہ کی فطرت نے تو اس سے اباح کیا، لیکن یہ فطرت کی اباح سے وہ خبیث تو نہیں بن گئی، باقی صحابہ نے اس کو کھا لی. اس لیے میں نے کہا کب بن جاتی ہیں. یعنی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ انسانی فطرت میں وہ اباح بھی موجود ہے اور انسانی فطرت طیب کا احساس بھی رکھتی ہے. اگر اس کے پاس اللہ کی ہدایت نہیں آئے گی تو اسی جگہ پر کھڑی ہوگی، یعنی اس پہ کوئی حکم نہیں لگائے گی، لیکن کچھ چیزوں کو پسند کرے گی کھانے کے لیے، کچھ کو نہیں کرے گی. اب اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، وہ یہ بتا دے گی کہ فلاں فلاں چیزیں حلال ہیں، فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں. تو حرمت حلت کا تو فیصلہ اللہ ہی نے کرنا ہے. لیکن وہ فیصلہ جب سنایا جائے گا تو فہرست بنا کے سنانے کی ضرورت ہے نہیں، صرف یہ کہہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ طیبات ہیں اور یہ خبائث ہیں. اور طیبات و خبائث بھی سب ایک درجے کے نہیں ہوتے. یعنی آپ خبائث میں چلے جائیے، خبائث میں بعض چیزیں اباح کی جگہ ہی پر ہوتی ہیں، بعض چیزیں اس سے آگے بڑھ کے کراہت کی جگہ پہ چلی جاتی ہیں، اور بعض چیزیں اس سے بہت آگے بڑھ کے حرمت کی جگہ پہ چلی جاتی ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اباح کی جگہ پر اس کو رکھا اور یہ کہا کہ میں حرمت کا فیصلہ نہیں کرتا. یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پورے دین کے بارے میں دی ہے. وہ بڑی مشہور روایت ہے جس میں فرمایا ہے کہ الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات، یعنی حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ مشتبہ چیزوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان کی عقل، انسان کا علم، انسان کی فطرت ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوتی. مشتبہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک پہلو سے دیکھیے تو معلوم ہوگا طیب ہے، دوسرے پہلو سے دیکھیے تو معلوم ہوگا خبیث ہے. فیصلہ نہیں کر پا رہے تو حضور نے بتایا کہ اس میں حرمت کا رجحان رکھو، یعنی ممانعت کو ترجیح دو.
اس سے اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو گے. تو آپ یہ بتائیے کہ جو آدمی وہاں ممانعت کو ترجیح دے گا کسی مشتبہ چیز میں، وہ اپنی طرف سے دین بنا رہا ہے؟ نہیں. تو اسی طرح فطرت کا معاملہ ہے. یعنی جو چیزیں فطرت میں ہوں گی ان کو ہم ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں گے، ان کے بارے میں حرمت حلت کے الفاظ ہی نہیں ہوں گے. وہاں وہی ہوگا کہ کچھ لوگ کچھ چیزیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ کچھ چیزیں نہیں کھاتے. اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے نا کہ ہمارے ہاں سینٹ پال کے بعد مسیحیوں کے لیے ہر چیز جائز کر دی گئی. یعنی خور و نوش کی حرمتیں بھی ختم کر دی گئیں. پوری مسیحی قوم میں اس وقت 2.5 ارب سے زیادہ تعداد ہے کیتھولک مسیحیوں کی. سینٹ پال کے زمانے سے یہ طے ہو گیا کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ان کا شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی، ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک سور ہے جو مشتبہ جانور ہے جس کو کھاتے ہیں، باقی جتنی چیزیں ہیں اسی طرح ممنوعات میں سے. خبائث نہیں، باقی نہیں کھاتے. یعنی کیا کوئی آدمی بول و براز کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں دنیا میں؟ یہ بتائیے مجھے. قرآن مجید نے یہ اسلوب اختیار کیا اپنی بات بیان کرنے کے لیے جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا ہم صاحب، یہ جو آپ نے بھی ایک نقطہ بتایا کہ انسان کی فطرت اس سے وا کرتی ہے، اگلا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ مثلا آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ جو سواری کے جانور ہیں اس کو انسان بالعموم نہیں کھاتے، لیکن سواری کے جانور تو اونٹ بھی ہے لیکن انسان اس کو کھاتے ہیں. تو کہا یہ گیا ہے کہ اصل میں یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم سے طے ہوئی کہ مثلا گدھے نہیں کھانے، اور دوسرا یہ بات کہ اونٹ کے بارے میں کوئی آپ نے ممانعت نہیں دی تو وہاں سے اونٹ جو ہے وہ جائز ہو گیا، ورنہ دونوں سواری کے جانور ہیں. انسان کی فطرت میں جانوروں کے بارے میں جو رہنمائی ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے وہ عبارت لکھ رہا ہوں. یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے انسان اپنی فطرتی کے لحاظ سے بعض چیزوں سے اس درجے ابا کرتا ہے کہ ان کو ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کرتا. بعض چیزوں کے بارے میں یہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ یہ سواری کے جانور ہیں، ان کو کیا زیادہ کھانا. وہاں حرمت علت زیر بحث ہی نہیں ہے. انسانی فطرت کا تجزیہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کیسے انسان ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ بعض چیزیں بالکل قطعی ہیں، بعض چیزیں مشتبہات میں سے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں بس آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو اس مقصد کے لیے ہیں، لیکن حرمت کا کوئی فتویٰ نہیں دے رہے. یہ ساری بنیاد جو ہے اس کو میں نے پہلے واضح کیا ہے. اس کے بعد بتایا کہ یہ بنیاد چونکہ انسان کے ہاں موجود ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی فہرست بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ اس بنیاد ہی پر اپنے احکام کی بنیاد رکھتی ہے. یہ بیان کیا گیا ہے. اب اللہ کا پیغمبر کیا کرے گا؟ اللہ کا پیغمبر یہ کرے گا کہ آپ کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں ان میں جو بالکل متعین ہیں، بالکل واضح ہیں، جن میں خبیث و طیب کی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کبھی نہیں کرے گا. جہاں کوئی اشتباہ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اشتباہ کو واضح کیا. پیغمبر بھی اشتباہ کو واضح کریں گے. کوئی اشتباہ پیدا ہوگا، اور اشتباہ کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بعض اوقات عالمگیر سطح پر ہوتا ہے، جیسے کہ ان 4 چیزوں کے بارے میں ہو سکتا تھا جن کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے. عالمگیر سطح پر ہو سکتا تھا. میں نے وہ سوالات اٹھا دیے ہیں جو پیدا ہو سکتے تھے. بعض موقعوں پر وہ علاقوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، بعض موقعوں پر بعض قبیلوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، بعض موقعوں پر بالکل شخصی ہوتا ہے. تو اللہ کا پیغمبر اگر اس کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو دور کر دے گا. اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہوگی تو کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی بات پوچھو گے تو بیان کر دی جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ ضرورت کے تحت بیان کرتے ہیں. میں وہاں یہ نہیں بیان کر رہا کہ میں حرمت علت کا فیصلہ کروں گا، یہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا ہے کہ طیبات خبائث کی بات کہنے کے بعد ان کی کوئی فہرست نہیں دی. کیوں اختیار کیا یہ طریقہ؟ اس لیے اختیار کیا کہ انسانی فطرت بالعموم ان چیزوں کو جانتی ہے. بالعموم کے الفاظ ہیں، بالعموم جانتی ہے. لیکن جہاں تعین کی ضرورت پڑی، اشتباہ پیدا ہو گیا، وہاں اللہ کا پیغمبر ہی بتائے گا. باقی جہاں تک گدھے کا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تمام روایات کا استقصاء کیا جائے تو صورتحال بالکل الگ معلوم ہوتی ہے. یعنی وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر چونکہ ابھی مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا اور اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا. یعنی جو قانون تھا اس کے مطابق پہلے اس میں تقسیم ہونا تھی. اس سے پہلے کچھ لوگوں نے غنیمت میں گدھے پکڑے اور ان کو پکانا شروع کر دیا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی. اچھا یہ حدیث میں صراحت. لیکن آپ دوسری چیز کو لے لیجئے، یعنی یہ حدیث میں صراحت ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، لیکن دوسرے پہلو کو لے لیجئے، اور وہ یہ کہ واقعتاً آپ نے محسوس کیا کہ یہ جانور ایسا نہیں ہے کہ اس کو لوگ کھائیں. تو ٹھیک ہے، بالکل. اس کی وجہ جیسے گو کے بارے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں پیغمبر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر
وہ اشتباہ موجود ہے تو اشتباہ کی پیغمبر تعین کر دے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اسے کیا فرق واقع ہوا؟ وہ بنیاد سمجھنی چاہیے جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں. یہ بتا رہا ہوں کہ میری فطرت، انسان کی فطرت کھانے اور پینے میں بھی طیب اور خبیث سے واقف ہے، بالاجمال واقف ہے. یہ نہیں کہ اس کی تفصیلات کو جانتی ہے، اس کے اطلاقات کو جانتی ہے. اجمالی چیزوں کا اطلاق انسان اپنے ماحول کے لحاظ سے کر رہا ہوتا ہے. پیغمبر آتے ہیں، وہ مخاطب کرتے ہیں اپنے مخاطبین کے سامنے، جو کچھ پہلے سے متعین ہوتا ہے اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے اندر صرف ان چیزوں کو موضوع بناتے ہیں جہاں کوئی اشتباہ ہوتا ہے. تو یہ بتایا ہے میں نے کہ یہ قرآن کیوں کہتا ہے کہ ہم نے تو 4 ہی چیزیں حرام کی ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ طیبات کو تم نے کھانا ہے، خبائث سے اجتناب کرنا ہے. طیبات سے متعلق کچھ اشتباہ تھا اس کو ہم نے دور کر دیا ہے، باقی تو تم خود فیصلہ کر لو گے. یہ بات بتائی جا رہی ہے. اچھا ہم صاحب، آج کے دور میں اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں استقراء کے اصول پہ کھانے پینے کی چیزوں میں انسان کی فطرت کن چیزوں سے ہوا کرتی ہے، کن کو وہ مرغوب سمجھتی ہے، طیب للطعام سمجھتی ہے. تو مثلا وہ تو اگر امریکہ میں آج استقراء کرتا ہے تو بلکہ دنیا میں آپ لے لیں تو 2.5 ارب کے قریب لوگ سور کو فطرت کی اجازت کے تحت کھا رہے ہیں. تو پھر وہ استقراء کے نتیجے میں تو وہ ایک ایسا جانور جو دین میں ممنوع ہے اس کو عین فطری سمجھ لے گا. یہ مجھے بتائیے کہ وہ پیغمبر مبعوث ہوئے کہ یہ کام کرنے کے لیے اٹھے گئے، یہ مفروضہ کیا ہے؟ عام حالات میں ہر انسان شخصی طور پر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے. وہ فیصلے اسی طرح ہوں گے. جب وہ ایمان قبول کرے گا، اللہ کے پیغمبروں کو مانے گا، تو پھر اس سارے مقدمے کو اس کے سامنے رکھا جائے گا نا، یہ جو میں نے بیان کیا ہے. یعنی وہ کیوں جا رہا ہے استقراء کرنے کے لیے؟ اس وقت دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں. کون نکلا ہے اس استقراء کے لیے؟ لوگ اپنی اپنی روایت کے لحاظ سے چیزیں کھانے نہ کھانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کے اندر جس طرح معروف منکر کا ایک ابتدائی شعور موجود ہے، اسی طرح طیب اور خبیث کا بھی کھانے کے معاملے میں ایک شعور موجود ہے. اسی شعور پر بنا رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اپنا احکام دیے. یہ بیان کر رہا ہوں. یعنی اس میں مجھے کیوں کرنا ہے یہ کام اور کیوں کروں گا؟ یعنی اگر مجھے شخصی فیصلہ کرنا ہوگا، میں پیغمبر نہیں ہوں تو میں اپنی فطرت پہ جو رہنمائی فطرت کے لحاظ سے جو رہنمائی ملے گی اس کے لحاظ سے کروں گا. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلطی تو اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں بھی ہو سکتی ہے، تو میں وہ فیصلہ کر لوں گا. یعنی مجھے یہ کیوں کرنا ہے؟ میں حلال حرام دینے، لوگوں کو قرار دینے کے لیے کیوں اٹھا ہوں؟ پیغمبر اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتائیں آ کے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے کھانے کو ممنوع قرار دے رہے ہیں. کس اصول پر قرار دے رہے ہیں یہ زیر بحث ہے. ان کے خبیث ہونے کی وجہ سے. یہ اس کی علت ہے جو بیان کی جا رہی ہے، اس کی بنیاد واضح کی جا رہی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر یہ بات کہتے ہیں تو انسان سمجھ لیتا ہے اس بات کو. اس کو یوں سمجھیے کہ انسان میں عقل دی گئی ہے، وہ ادراک بھی کرتی ہے، چیزوں کو کیٹیگرائز بھی کرتی ہے، ان کو مختلف جگہوں کے اوپر رکھ کر ان سے استنباط بھی کرتی ہے، کلیات کو جزیات میں بھی بدلتی ہے، جزیات سے کلیات بھی نکالتی ہے. یہ موجود ہے انسان کے اندر عقل. لیکن یہ عقل یہ تقاضا تو پیدا کر دیتی ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، میرا کوئی خالق ہونا چاہیے. یہ تو پیغمبر نے آ کے بتایا نا کہ خالق ہے. وہ یہ تقاضا تو پیدا کر دیتی ہے، عقلی تقاضا پیدا کر دیتی ہے کہ خیر و شر کی جو عدالت میرے اندر لگی ہوئی ہے، یہ عدالت انسانیت کے لیے بھی لگنی چاہیے، کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، ظالموں کا کسی کو ہاتھ پکڑنا چاہیے. یہ ہو جائے گا، یہ واقع میں ہوگا. کس نے بتایا آگے؟ اللہ کے پیغمبروں نے. تو اسی طریقے سے طیب اور خبیث کا جو میرا شعور ہے وہ اجمالی ہے، سوال پیدا کرتا ہے. یہ بتایا کس نے آ کے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ خبائث سے اجتناب کرنا ہے پیغمبروں نے. تو میں انسانی فطرت اور پیغمبروں کی دعوت کا تعلق واضح کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی دعوت کے مقابل میں کوئی دوسرا دین کا ماخذ نہیں تلاش کر رہا. یہ میری بات ہی غلط سمجھی جا رہی ہے. اچھا ہم صاحب، حنابلہ کے نزدیک ہم پڑھتے ہیں تاریخی لٹریچر میں ہاتھی جائز ہے، شوافے کے نزدیک گھوڑے کھانے جائز ہیں. اسی طرح مالکیہ جو ہیں وہ حشرات الارض کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو کھانے میں کوئی تردد نہیں ہے. تو اب مثلا ہمارا جب ان سے خود مسلمانوں کے گروہوں میں یا مسالک میں اختلاف ہوگا تو ہماری بنا استدلال کیا ہوگی کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہاتھی کھانا جائز نہیں ہے، گھوڑا کھانا جائز نہیں؟ وہی جو قرآن
مجید نے متعین کر دیے ہیں اصول، ان کو سامنے رکھ کے توجہ دلائیں گے۔ پھر عرض کر دوں کہ طیبات و خبائث کا معاملہ جہاں واضح ہوگا وہاں بحث کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اشتباہ ہوگا وہاں وہ پرنسپل موجود ہے۔ مثلا جانوروں کے بارے میں قرآن مجید نے متعین طور پر بتا دیا کہ صرف بہیمت الانعام ہے جن کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ احلت لکم بہیمت الانعام، یہ واضح ہو گیا کہ درندے کسی حال میں بھی نہیں کھانے، درندے خاص سمندر میں ہوں یا خشکی میں ہوں، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ اب یہ کہ فلاں جانور درندہ ہے فلاں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اطلاقی طور پر انسانوں ہی نے کرنا ہے، اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اسے کیا قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہو گیا، یعنی یہ متعین ہو گیا کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کے معاملے میں بعض چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، اور بعض چیزیں اس میں حرمت اور حلت کے درجے کی بھی ہیں۔ تو تحریم، تحلیل، حلال قرار دینا، حرام قرار دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام طیبات کو حلال قرار دیا ہے، تمام خبائث کو ممنوع قرار دیا ہے۔ طیبات اور خبائث کا فیصلہ انسانی فطرت بالعموم درست کرتی ہے، یہ بتا رہا ہوں۔ اسی لیے یہ جامع الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت بیان وہی کر رہے ہیں، جامع الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جہاں اشتباہ تھا وہ اللہ نے واضح کر دیا ہے، عالمگیر اشتباہ کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا۔ جہاں کہیں اور اطلاقی چیزیں پیش آئیں گی ان کو ہم ان اصولوں کو سامنے رکھ کے واضح کر لیں گے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ درندے کون سے ہیں، مثال کے طور پر کہ چرندے کون سے ہیں، مثال کے طور پر حشرات الارض کس کے تحت آتے ہیں، یہ ساری چیزیں اطلاقی ہیں، ان میں کوئی بحث بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت۔ اچھا ہم سب آخری جو اس میں طیب اور خبیث کے حوالے سے سوال ہے جو عام ذہن میں اٹھتا ہے، اور آپ کا جو تصور فطرت جس کو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کا تصور فطرت ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ چین ہے، اس میں اربوں لوگ بستے ہیں، وہ کیڑے بھی کھاتے ہیں، کتے بھی کھاتے ہیں، چوہے بلیاں بھی کھا جاتے ہیں، تو اگر آپ انسان کی فطرت کو آپ نے اگر معیار مان لیا اس بات کو قبول کرتے ہوئے، تو یہ تو دیکھیں فطرت تو انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے، تو دین ہی اور شریعت ہی کو معیار سمجھا جائے۔ بہت تفصیل سے آپ نے جواب دیا اپنے نقطہ نظر کا، لیکن میں اطلاقی سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس کا آپ کیا جواب دیں گے کہ چین کے اندر ہزاروں لوگ کیوں کتے بلی کھاتے ہیں؟ پھر یہ بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہو گیا اس کے نتیجے میں کہ انسان جس وقت مختلف حالات سے دوچار ہوتا ہے تو اس میں بعض چیزوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے، وہ اس کے لیے الف و عادت بن جاتی ہیں۔ یعنی یہ بات کہ کچھ چیزیں طیب نہیں ہیں، کچھ چیزیں خبیث ہیں، یہ ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ طیبات و خبائث کے فرق سے وہ عاری نہیں ہے، یہ موجود ہے، یہ اطلاق میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو اطلاق کا اختلاف تو میرے ہاں بھی ہوگا، حنابلہ اور شوافع میں بھی ہوگا۔ ابھی ہم نے ذکر کیا مثلا حشرات الارض کے بارے میں کس اصول کو اپلائی کریں گے؟ وہ درندے بھی نہیں ہیں، وہ چرندے بھی نہیں ہیں، تو وہاں اختلاف ہو جائے گا۔ چڑیاں کھاتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے جن لوگوں کے ہاں اللہ کی ہدایت براہ راست نہیں پہنچی ان کے ہاں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے مشتبہ ہو گئیں۔ جہاں کہیں کوئی چیز مشتبہ ہوئی ہے وہاں اطلاق میں اختلاف ہے۔ لیکن آپ چینیوں سے مل کے دیکھیے، میں آپ تو چینیوں کے درمیان میں رہے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کا تصور رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ الفاظ نہیں بولتے۔ وہ بعض جانوروں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانے کے نہیں ہیں، یعنی یہ تصورات موجود ہیں۔ سارے چینی تو کتے نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ، میرے تو ڈرائیور بھی چینی رہے کچھ دیر تک، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں جو رشتوں کی حرمت ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کو پامال کرنے کا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس زبان میں بات نہیں کر رہے جو مذہب کی زبان ہے۔ ہمارے ہاں کچھ تعبیریں ہیں نا جو ہم مذہبی پس منظر میں بولتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر میں مذہبی پس منظر میں گفتگو نہ کر رہا ہوں تو میں زیادہ وہی بات کہوں گا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ میں یہ چیز پسند نہیں کرتا۔ تو یہ پسند ناپسند، کون سی چیزیں موضوع ہیں کون سی موضوع نہیں ہے، یہ وہ لوگ بھی ایسے ہی مانتے ہیں، اسی طرح جانتے ہیں۔ لیکن اطلاق میں اگر ہمارے فقہاء اختلاف کر سکتے ہیں تو چینی کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، اور ہم ان کو توجہ دلائیں گے کہ یہ خبیث تم کھا رہے ہو، یہ طیب نہیں ہے۔ نہیں، ہم پہلے توجہ کیوں دلائیں گے؟ پہلے ان کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کریں گے، یعنی ہم نے ان کے ساتھ اصلاح کی ابتدا یہاں سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے گفتگو کی تھی، اللہ کے رسول نے یہ بتایا تھا ہمیں شراب کے بارے میں، یعنی جس سے متعلق قرآن کہتا ہے کہ رجس من عمل الشیطان، ایک عرصے تک مؤخر کر کے گفتگو کی۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا ہے نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے اپنی دعوت کی ابتدا کر دیتے تو کوئی نہ مانتا،
پہلے لوگوں کو توحید بتائیے، پیغمبروں سے واقف کرائیے، پھر یہ بتائیے کہ اللہ کے دین کے بنیادی تقاضے کیا ہیں۔ جب آپ ان چیزوں پر ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے تو وہ فطرت بیدار ہوگی جس کو بیدار ہونا چاہیے۔ جس وقت وہ بیدار ہوگی تو بہت سے فیصلے وہ بھی خود کرنا شروع کر دے گی۔ تو جو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے وہ چینی نہیں تھے، حضور کی بعثت وہاں نہیں ہوئی۔ آپ کے مخاطبین کے ہاں جو طیبات و خبائث کی تفریق موجود تھی، قرآن نے اس کو مان کر آگے بات کی ہے۔ اگر مثال کے طور پر آخری پیغمبر چینیوں میں آ جاتے تو ان چیزوں کی وضاحت کر دیتے، اسی طرح وضاحت کرتے جس طرح وہاں مشتبہات کی وضاحت کی ہے۔ سور بھی تو بہت سے لوگ کھاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ بتایا کہ کس بنیاد پر اس کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو بات میں واضح کر رہا ہوں وہ ہے ہی نہیں جس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کوئی نئی زبان ایجاد کرے۔ انسانوں کو زبان کا ذوق اللہ نے دے کے بھیجا ہے، وہ موجود ہے ان کے اندر، وہ زبان ایجاد کر لیتے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ زبان ابلاغ کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے حجت پوری کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کی زبان کو منتخب کرتے ہیں، اس پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو معروف اور منکر کی فہرستیں بنا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پیغمبروں کو۔ انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کا شعور موجود ہے، اس پر بنیاد رکھ کے وہ اپنے مخاطبین کے لحاظ سے چیزوں کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بتا رہا ہوں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں طیبات و خبائث کا شعور انسانوں کے اندر موجود ہے۔ جو اس وقت مخاطبین ہوں گے پیغمبر کے، ان کے ہاں اس شعور کو جس طرح وہ اطلاقات میں بدلا ہوا سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی بات کر دیں گے۔ تو یہ قرآن مجید نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا ہے، اس کی وضاحت ہے۔ یہ دین سے باہر کوئی دین کا ماخذ تلاش کرنے کا عمل ہی نہیں۔